السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت اپنے ملک میں پیش آنے والے دو اہم واقعات پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو واقعہ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے۔ جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوک تنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے۔ آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مبتلا ہیں۔ ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں۔ یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سنبھالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں، اور اس کے بعد عوام وہاں سے منتشر ہوئے۔ صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسرا وہ واقعہ جس پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ جھارکھنڈ میں جو کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے بہار میں ہوا تھا۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جھارکھنڈ میں جو اچھی اکثریت کے ساتھ منتخب ہو کر آئی تھی، کس طرح ملک کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا اور میری اب تک کی معلومات کے مطابق انتہائی جھوٹے الزام پر گرفتار کیا گیا، اور پھر اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ بہار کے طرز پر ایک لوٹس آپریشن کا تجربہ وہاں بھی کیا گیا، مگر میں مبارکباد دیتا ہوں جھارکھنڈ کے لوگوں کو اور اس پارٹی کے ممبران کو، اپنے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں کو، جنہوں نے اس پورے شڑینتر کو، اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ اپنی اصولوں کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پورے دیش کے آدیواسیوں کو اب بالکل جاگ جانا چاہیے۔ آدیواسیوں کا غلط استعمال کیا گیا۔ ایک طرف تو ان کو بنیادی ادھیکاروں سے محروم کیا گیا، نہ پڑھنے لکھنے کا حق، نہ آگے بڑھنے کا حق۔ انہیں تو کسی زمین سے اٹھنے نہیں دیا گیا۔ ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے پیروں میں چپل جوتے نہیں ہوتے۔ اب آدیواسی قوم جاگ رہی ہے۔ میں تمام آدیواسی بھائیوں بہنوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ برسا منڈا کی طرح اس دیش کو دوبارہ آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں ہیمنت سورین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جیل سے نکل کر آئے
اور اسمبلی کے سیشن میں انہوں نے بہت جرأت مندانہ تقریر کی. ان کے چہرے پر، ان کے الفاظ میں کہیں بھی کسی خوف اور مایوسی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی. بہار میں جو کچھ ہوا وہ بھی اوبیسیز کے خلاف ایک زبردست طاقت کا استعمال ہوا، ایک دھاندلی ہوئی، ایک دھوکہ دیا گیا اور اوبیسیز کو اوبیسیز سے لڑایا گیا. اور گویا اس وقت مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اپوزیشن کی کوئی حکومت باقی نہ رہے، تاکہ 2024 میں اب چند مہینوں کے بعد جو لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے اس میں وہ جو چاہے افسران سے کروا سکے. اس لیے بہار کے عوام کسی بھی مذہب اور ذات کے فرق کے بغیر، بہار اور جھارکھنڈ کے عوام اور پورے ملک کے عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں. ابھی بھی ووٹر لسٹ کے اندراج کا کام جاری ہے. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، جو لوگ بھی یہ میری بات سن رہے ہیں، کہ وہ اپنے اپنے ووٹوں کا اندراج کروائیں. آپ اپنے اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے قریب و جوار کے لوگوں کا ووٹر لسٹ میں اندراج کروائیں، کریکشن کروائیں. ایک بہت ہنگامی اور جنگی مہم کے طور پر اس خدمت کو انجام دیں اور کسی بھی فرق کے بغیر ہر بھارتی ناگرک کو ووٹر بننا ہے. اس کا گیان، اس کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے اور ابھی سے اس کی پلاننگ کریں کہ الیکشن کے دن میں ایک ایک بوتھ پر ایک ایک ووٹر کا ووٹ وہ پڑے. وہ ووٹ جس کو دینا چاہے دے، مگر ہماری آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ووٹر، بھارت کا ہر وہ شخص جو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے وہ ووٹر بنے اور الیکشن پولنگ کے دن میں صبح سویرے جا کر وہ اپنا ووٹ ڈالے. میں انہی دونوں باتوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. امید ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں آدیواسیوں، اوبیسیز اور ملک کی جو مائنورٹیز ہیں ان سب کو مل جل کر اس ملک کے سنویدھان کو، اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ایک بڑی مضبوط کوشش کرنی ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ایسا مجھ کو یقین ہے. آپ سب کو آپ کے مالک کے حوالے کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.